ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے تزکیہ نفس کے مسائل، اقبال کیلانی صاحب کی کتاب ہے، اور اس میں پورا ٹاپک ہی یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس میں تزکیہ نفس کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ تزکیہ نفس میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں اس بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے تزکیہ نفس میں سپورٹیو جو اعمال ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ مجھے پرسنلی یہ کتاب بہت اچھی لگتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹس اے بیسٹ ریمائنڈر الحمدللہ۔ تو اسی میں سے ایک ٹاپک جو میں پڑھ رہی تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تزکیہ نفس میں سپورٹیو عمل میں سب سے ہائی لائٹڈ اور سب سے ٹاپ لسٹڈ ذکر الہی ہے، یعنی جتنا جتنا آپ اللہ کا ذکر کرتے جاتے ہیں اتنا آپ کا نفس پاکیزہ ہوتا جاتا ہے۔ اور اس بارے میں بہت ساری آیات بھی آتی ہیں، جس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یاد کرے تو ہمیں اس کو یاد کرنا ہوگا، اس کا ذکر کرنا ہوگا۔ اور دیکھیں، میں اور آپ تو یاد کرتے ہیں ایک عام انسان کا یاد کرنا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا یاد کرنا، اللہ رب العزت کا اپنی مجلس میں ہمیں ڈسکس کرنا، یہ بہت ہی نصیبوں کی بات ہے، بہت ہی الحمدللہ خوشی کی اور مسرت کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں ضرور بضرور یاد کروں گا۔ میں اس بارے میں حدیث پڑھ رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سے بہترین ہو، تمہارے مالک کے نزدیک بہت پسندیدہ ہو، تمہارے مالک کے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہو، تمہارے درجات بلند کرنے والا ہو، تمہارے لیے سونا چاندی صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہو۔ یعنی آپ اتنے بڑے بڑے صدقے کریں کہ جس میں سونا اور چاندی آپ نے صدقہ کیا ہے اس سے بھی بہتر ہو، اور دشمن کے ساتھ ایسی جنگ کرنے سے بھی بہتر ہو جس میں تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ یعنی بہت ہی بڑی جنگ ہو، جس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ظاہر مجاہدین بھی شہید ہوتے ہیں اور آبویسلی کفار بھی مارے جاتے ہیں، تو بہت بڑی جنگ ہو، اس سے بھی بہتر یہ عمل۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی عمل نہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والا عمل کریں تو ہمیں ذکر کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درجات بلند ہوں تو ہمیں ذکر الہی کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سونے اور چاندی سے بہتر عمل کرنے والے ہوں، بہتر صدقہ کرنے والے ہوں، تو ہمیں اذکار کرنے ہوں گے، ذکر کرنا ہوگا۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ، اور وہ بھی بہت ہی مشکل جہاد فی سبیل اللہ، اس سے بھی افضل اللہ کا ذکر ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ بہت زیادہ کثرت سے ذکر کریں، کیونکہ ذکر کرنے سے انسان کی روحانی گرومنگ ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اندر سے پیور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، صاف ستھرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گناہوں کی معافی ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل جی رہے ہوتے ہیں دینی اعتبار سے۔ اور آپ کو پتہ ہے ذکر کرنے کی وجہ سے ہمارے دنیاوی مسئلے مسائل بھی حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہی رہنا ہے۔ پھر آپ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی ہونٹ حرکت کرتے رہتے ہیں، ایسے لگتا ہے آپ لپ سنگ کر رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، کسی کو سنائی نہیں دیتا لیکن آپ کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں۔ اس پر بھی الحمدللہ ایک حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب تک میرے ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اسے بھی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ جو موومنٹ ہے نا ہونٹوں کی، جب تک یہ موومنٹ ہے وتھ ذکر الہی، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ آپ نے جس چیز کا ساتھ بنائے رکھا ہے وہ بھی رب کائنات کا ہے، تو اس وجہ سے وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کنٹینیوسلی ذکر کرتے ہیں اور ان کی یہ موومنٹ لپس کی چلتی رہتی ہے، اور یہ اللہ کو کتنی پسند ہوگی، کیونکہ
اس لپسنگ سے کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں، لیکن کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. اس لیے اس نے آپ کو اس عمل کی وجہ سے جو بلیسنگ ہے اس کا ذکر کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تمہارے ہونٹ ہل رہے ہیں میرے ذکر کی وجہ سے. اور ایک بہت پیاری روایت جو اس سے ریلیٹڈ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا جب تم ذکر کرتے ہو تسبیح کے ساتھ، تحمید کے ساتھ، تکبیر کے ساتھ اور تحلیل کے ساتھ، تو وہ تسبیحات عرش الہی کے گرد جا کر گھومنے لگتی ہیں اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی طرح ہوتی ہے اور وہ اپنے ذاکر کو یاد کرتی ہے. یعنی جس نے یہ پڑھا ہے اس کو یاد کرتی ہیں. کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز ہمیشہ تمہارا بھی ذکر کرتی رہے؟ یعنی اللہ کے نزدیک کہنے کا مطلب کیا؟ اللہ کے عرش کے نزدیک کوئی تمہیں یاد کرتا رہے. ایسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ یہ تسبیحات بھی ہمارا ذکر کریں تو اس چیز کو چھوڑنا نہیں، یعنی اللہ کے ذکر کو چھوڑنا نہیں. یہ وہ عمل ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کیا ہے. اس کے لیے نہ آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی خاص فارمیشن اختیار کرنی ہے کہ آپ بیٹھ کر ہی کر سکتے ہو یا آپ کھڑے کھڑے ہی کر سکتے ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بغیر وضو کے جب چاہیں اپنے رب کو یاد کریں. کوئی ٹائمنگز کی پابندی نہیں، کوئی فارمیشن کی پابندی نہیں، کوئی اور پابندی اللہ نے نہیں لگائی. الحمدللہ. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ذکر الہی کو ہم سب کے لیے آسان کیا گیا ہے تاکہ آپ اور میں جو کہ بہت چھوٹی عمریں رکھتے ہیں، پچھلی جو قومیں ہوا کرتی تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کی عمریں بڑی نہیں ہیں، لیکن اس کو ایسے اعمال دیے گئے ہیں کہ وہ چھوٹی عمر میں بھی، یعنی اس کمپیکٹ ایج میں بھی بہت بڑے بڑے اعمال کر لیں جس سے میزان بھر جائے، جس سے زمین اور آسمان کے بیچ کا خلا بھر جائے. حدیث میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ پڑھ لو تو میزان بھر جاتا ہے. کون سا ذکر ہے وہ؟ الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے، اور سبحان اللہ کہنے سے زمین اور آسمان کے بیچ کا جتنا بھی خلا ہے وہ بھر جاتا ہے. کبھی آپ نے ہوائی سفر کیا ہو تو آپ 35,000 فٹ کی بلندی پر بھی سفر کر رہے ہوں تو بھی آپ پہلے آسمان کو تو پہنچے ہی نہیں. پتہ نہیں کتنا اونچا ہے وہ، یعنی کتنا بیچ میں خلا ہے یہ میں اور آپ تو جانتے ہی نہیں. اس بیچ کے خلا کو آج اس جدید دور کی سائنس بھی ناپ نہیں سکی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھر جائے گا. اور میزان کا سائز بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کے برابر ہے. وہ میزان پورا کا پورا صرف ایک بار الحمدللہ کہنے سے بھر جاتا ہے. تو ہم کیوں مس کریں؟ آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ کپڑے دھو رہی ہیں، اگر وہ ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے ساتھ ٹوائلٹ اٹیچ نہیں ہے تو آپ ذکر الہی کرتی رہیں. آپ ڈسٹنگ کر رہی ہیں، آپ ذکر الہی کرتی رہیں. آپ کہیں جا رہے ہیں تو ذکر کریں، کہیں سے آ رہے ہیں تو ذکر کریں. بس آپ کو اپنے وقت کا صحیح استعمال آنا چاہیے. یہ چیز بھی نصیبوں سے ہی نصیب ہوتی ہے. ایکچولی میرے اور آپ کے اندر جتنا ذکر الہی کرنے کی موٹیویشن ہوگی نا اتنا نصیب ہوگا، کیونکہ عمل کی توفیق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. یہ توفیق کا ملنا وہ بھی نیک کاموں کی اللہ کی طرف سے. آپ برائی سے بچ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. میں اور آپ صرف انٹینشنز رکھتے ہیں، اور اگر آپ ان انٹینشنلی ذکر کر رہے ہیں، غافل دل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، چاہے جتنا بھی کر رہے ہوں، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ورتھ اٹ نہیں ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتے. اچھا آپ دیکھیے کہ ہم کتنے اذکار استغفار کی بنا پر بھی کرتے ہیں. یعنی ایک تو آپ استغفر اللہ یا استغفار میں سید الاستغفار پڑھ رہے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں تو 100% شیورٹی ہے کہ یہ استغفاری. لیکن کتنے ایسے اذکار ہیں کہ اگر آپ اس کو کریں تو آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حالانکہ آپ اس میں یہ کہہ بھی نہیں رہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تو میرے گناہ معاف کر. آپ صرف درود پاک پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. آپ کے ایک بار درود پڑھنے سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ 10 گنا. اب بتائیے اس میں آپ نے کب کہا اللہ تعالیٰ کو کہ میرے گناہ معاف کر؟ اٹس اے بلیسنگ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیوں ہم ان بلیسنگز کو نہ لیں پھر؟ ہے نا. پھر ہمارے جیسے بد نصیب کون ہے جس کو اللہ نے زبان دی، جو بول سکتا ہے، جس کے کانوں نے ان احادیث کو سن لیا، جس کو علم ہے اور پھر بھی وہ پریکٹس نہ کرے، تو پھر اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ عمل کرنے کے وقت عمل کا یاد آ جانا بہت بڑی نعمت ہے.
یعنی جس ٹائم پر جو چیز کرنی ہے وہ آپ کو یاد آ جائے. اٹس اے بلیسنگ الحمدللہ. کس کس چیز پر شکر ادا کریں گے. اور ابھی ہم سورۃ المؤمنون پڑھ رہے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیا، قلیلا ما تشکرون، تم کم شکر ادا کرتے ہو. اور سورۃ المؤمنون میں اس بات کا آنا یہ بات سمجھا رہا ہے کہ مومن کا خاصہ کیا ہے کہ وہ شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے ذکر الہی جو کہ شکر الہی کی بھی شکل ہے، کیونکہ آپ کس کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں؟ جس کو آپ اپنا محسن سمجھتے ہیں، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ مومن کو یہ صفت دی ہے کہ وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا. تو جب آپ بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ شکر کرنے والے ہوتے ہیں، تو آپ کو پھر مومنین کی صف میں اللہ کاؤنٹ کرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے کہ اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا کرے اور شکر کرنے والا دل عطا کرے اور شکر کرنے والی زبان بھی عطا کرے، کیونکہ ذکر اور شکر یہ انٹر ریلیٹڈ ہے. کیونکہ جب آپ کوئی نعمت محسوس کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. جہاں یہ کلمہ شکر ہے وہاں یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زبان کا اچھا استعمال کریں. اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی آپ اچھی ایکٹیویٹی اپنا لیتے ہیں، آٹومیٹکلی جو فضول ایکٹیویٹیز ہیں یا جو غلط ایکٹیویٹیز ہیں وہ خود بخود مائنس ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ ذکر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنائے. آمین.